Assalamu alaikum students, it's me Laiba once again and I'm just going to teach you something else. So last time हम लोगों ने practicals किए थे. I hope so that आप लोगों को याद हो, आप लोगों को समझने में आसानी हो. तो अभी मैं आप लोगों को फिर से एक practical करवाने जा रही हूँ. So be ready for that. और इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क जो है मैं अभी जो आपके साथ इसी टाइम रिसेंटली जो करने वाली हूँ, एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल्स किस लिए होते हैं. ये एक बुक है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बुक, और मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. सो ये आपको इसलिए कि अगर ट्रांसपायरेशन का पहले मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है. इसी तरीके से इसको अभी अगर साइंस ने कोई बात प्रूव कर दी ना कि ये है, फॉर एग्जांपल कि ट्रांसपायरेशन होती है और ट्रांसपायरेशन यस एग्जिस्टिंग चीज़ है, यस हम लोग मान भी लेते हैं, चलें ठीक है मान लेते हैं कि हाँ ये एक एग्जिस्टिंग चीज़ है, इस तरह की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है. तो हम लोग मॉडर्न ईरा में रह रहे हैं, तो मॉडर्न लोग कभी भी ये एक पोस्ट मॉडर्निज्म की नॉलेज है कि जो चीज़ आँखों से इंसान नहीं देखता वो उस पर खामखा इंसान यकीन नहीं रखता. यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी आँखों से देख लेते हैं फिर जाके आप उस पर यकीन रखते हैं. यकीन रखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. तो वो चीज़ आँखों से दिखाने के लिए, कि उसको प्रूफ करने के लिए पुराने ज़माने से लेके अब तक लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हैं ताकि ये बात प्रूव हो जाए. फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंट की एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगी आप लोगों को कि एक दफ़ा का टाइम है जब ये इन्वेंट हो रहा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है या ट्रैवल करती है, ठीक है. जी लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है और ये बात सही भी है. इस बात को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने अपना मतलब कि बहुत ज़्यादा जदोजहद की. उन्होंने सबसे पहले क्या किया इस बात को प्रूफ करने के लिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उन्होंने एक वॉस लिया, गुलदान, उसकी यहाँ पे रोशनी छोड़ी, लाइट छोड़ी. लाइट किस लिए छोड़ी, क्यों छोड़ी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. क्यों छोड़ी, ताकि इसका एक शेडो बने. तो ये यहाँ पे जब लाइट आ रही थी तो यहाँ पे एक शेडो बन गया, ये इसका शेडो था, साया. जब साया बन गया तो पता लगा कि हाँ लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, जैसी चीज़ रखोगे वैसी ही चीज़ बनेगी. क्योंकि लाइट को जो रोकने वाली, रुकावट वाली चीज़ क्या है इस टाइम, गुलदान है. ये गुलदान नहीं होता तो ये दूसरा गुलदान बनता ही नहीं. तो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की. जैसा कि आपको पता है बायो हम लाइफ के साथ डील कर रहे हैं. इस टाइम हम लोग किसी बेजान, किसी फूल या किसी गुलदान या किसी बेजान चीज़ के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रहे. अभी इस टाइम हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी जानदार चीज़ के साथ, किसी ऐसी चीज़ जिसमें खुदा ने रूह, या जिसपे खुदा ने ऐसी सेल से बनाया हो उसको, जिसको खुदा ने किसी ऐसी चीज़ से बनाया हो जो रूह रखती हो. तो हर चीज़ ज़िंदा है हमारे यहाँ, नॉन लिविंग थिंग्स की बात, जो चीज़ हिल सकती है वो ज़िंदा होती है. आपको प्लांट्स की मूवमेंट का पता होना चाहिए. प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, पौधे ग्रोथ की तरह से मूव करते हैं, अक्सर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. कौन सा प्लांट, एक ऐसा स्पेसिफिक सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो सन की तरफ अपना मुंह इस तरह से रिवॉल्व करता है, अपने मुंह हमेशा सन की तरफ ही रखता है. क्या वजह है, ये काम अल्लाह ताला ने सलाहियत डाली है. पौधे हमेशा लाइट की तरफ मूव करते हैं. मेरे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको जब आगे बढ़ाऊंगी तो मैं ये लाइट की तरफ की मूवमेंट भी पढ़ाऊंगी और आपको बैकवर्ड जो चीज़ है वो जो चीज़ रह गई है वो मैं आपको
پڑھاؤں گی. تو سائنس ایک جو بایولوجی ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں آج کے لیکچر میں آپ کو کافی انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں گی اور انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گی. سو کلاس ایکچولی آج جو ہم ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک لیف کے ساتھ ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے آپ لوگوں کو اسٹومیٹا پڑھایا تھا. ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی. اسٹومیٹا ہمارے پاس اس کے پاس گارڈ سیلز ہوتے ہیں. گارڈ سیلز کون سے سیلز ہوتے ہیں؟ کڈنی شیپ یا بین شیپ سیلز ہوتے ہیں. اصل میں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل ایک ڈائگنوز کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کو تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم ناک اور منہ سے سانس لے رہے ہیں تو یار پودا بھی تو ایک جاندار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کیا چیز فار ایگزامپل کیا چیز فراہم کی ہے, کیا چیز ایسی دی ہے جو جس کی مدد سے وہ سانس لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹومیٹا نام کا ایک آرگن دیا. اس ٹائم آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں اگر اردو کی بکس بھی ہیں تو اٹس اوکے, نو پرابلم, کوئی مشکل بات نہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ان لفظ جو میں لے رہی ہوں فار ایگزامپل اسٹومیٹا, فار ایگزامپل لائک ڈیفیوژن, فار ایگزامپل لائک ٹرانسپائریشن, یہ سارے لفظ آپ لوگوں کو کام آئیں گے کیونکہ آپ اس ٹائم تو اردو پڑھ لیں گے بٹ آگے جا کے آپ کا ایف ایس سی فل انگلش میں. سو یہ آپ نہ سوچیں کہ آپ کو اردو میں اس ٹائم ٹیچرز آپ کے الگ سے نام لے کے بتائیں گے. آپ کے لیے یہ آسانی ہو اس لیے آئی ایم یوزنگ انگلش ورڈز. تو اسٹومیٹا کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے. تو یہ ایک اسپیسیفک آرگن ہے پلانٹ کا. آرگن تو نہیں ہے لیکن میں آرگن اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارے ناک اور وہ آرگن ہے. آپ آرگن کی ایگزامپل لے کے ایک سیل سمجھ لیں. ہمارے پودوں میں جو پائے جاتے ہیں چاہے وہ جتنا لمبا درخت کیوں نہ ہو, جتنا بھی لمبا درخت کیوں نہ ہو, اس کے اندر ایک چیز بہت بہت کامن پائی جائے گی, وہ ہے ہر پلانٹ کا پتا ہوتا ہے. اکثر کونیفرز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نیڈل سوئی کی طرح کے پتے بھی ہوتے ہیں, سوئی کی طرح کے مطلب کہ ایک ہی دانے. گراس دیکھیں, جیسے گراس کے اندر بھی گراس ہم لوگ گھاس کو کہتے ہیں, گھاس جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی ایسے اسٹرکچر ہوتے ہیں جو مطلب سیدھے لمبے پتلے اسٹرکچرس. تو ان کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا بھی ایک سانس لینے کا اپنا اسپیسیفک نظام ہے. ان کا اسپیسیفک نظام سانس لینے کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اسٹومیٹا سے سانس لیتے ہیں. اسٹومیٹا آپ کو پھر بتا رہی ہوں ایک آکسیجن دینے کا آرگن ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیفیوژن کے بارے میں کا بھی ذکر کروں گی. اگر ٹرانسپائریشن ہوگی تو ڈیفیوژن بھی ہوگی. ڈیفیوژن ہم نیچے سے اوپر تک کسی بھی چیز کا موومنٹ کو کہتے ہیں. پلانٹس کے اندر اس بات کا ذکر کس لیے آتا ہے کیونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک کیا موو کرتا ہے؟ پانی, خوراک, زائلم اور فائلم. زائلم اور فائلم آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. میں نے بتایا زائلم ہم لوگ کے جو ہماری پلانٹس کو پانی پرووائڈ کرتا ہے, فائلم جو خوراک پرووائڈ کرتا ہے. زائلم اور فائلم دونوں بیسیکلی ویری 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 امپورٹنٹ. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زائلم اور فائلم آپ کو ہر طریقے سے ایک پلانٹ کو ہر طریقے سے خوراک, کھانا پینا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو کلاس آج ابھی اسی ٹائم آپ تیار رہیں. میں جو ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ٹوٹلی اسی سے بیسڈ ہے. ایک اور چیز, پلانٹس کے اندر ایک اسپیسیفک پگمنٹ پایا جاتا ہے, ایک مخصوص, جو آپ لوگوں نے 9th میں پڑھا ہو. اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی. فوٹو سینتھسس کا پروسیس پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب پلانٹ آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, اور اس پروسیس میں آپ کے پاس کافی چیزیں فار ایگزامپل لائک اس پروسیس میں فوٹو سینتھسس کے پروسیس میں آپ کے پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس آ گیا سن لائٹ آ گئی. سن لائٹ دھوپ میں ہوگا فوٹو سینتھسس لازمی طور پہ.
اور ایک اور چیز آئے گی، وہ ہے کلوروفل. کلوروفل یہ لفظ آپ لوگوں نے یقیناً طور پہ سنا ہوگا اگر آپ لوگوں نے 9th پڑھی ہے. 9th پڑھی ہے تو میں بھی، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بھی بتا دیتی ہوں. کلوروفل گرین پگمنٹ کو کہتے ہیں، ہرے رنگ کی خطوط کو کہتے ہیں، جو پلانٹ کے اندر ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہرے رنگ کا پگمنٹ جو پلانٹس کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ ایک ہے کہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گرین کلر اس لیے دیا تاکہ وہ سن لائٹ ایبزارب کرے. سن لائٹ ایبزارب کرے، گرین کلر اچھے طریقے سے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ایبزارب کر سکے اور پھر فوٹو سنتھسس کر سکے. کلوروفل کے ذریعے ہوتی ہے فوٹو سینتھسس. یاد رکھیے ایک ہرے رنگ کا پلانٹ میٹھا فروٹ بناتا ہے، ایک ہرے رنگ کا پلانٹ اچھا بڑا فروٹ بناتا ہے اگر اس کو ہر چیز کھاد سے لے کے مٹی سے لے کے پانی تک اچھے طریقے سے پرووائڈ کیا جائے. ہمارے ہاں پاکستان میں فصلیں اگائی جاتی ہیں، بڑی بڑی فصلیں گنے کی اور بہت اچھی فصلیں اگائی جاتی ہیں. ہمارا گنا باہر ٹرانسپورٹ بھی ہوتا ہے، باہر ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں کا جو سب سے اچھا لذیذ فروٹ ہے اس کا نام ہے سیب، جو کوئٹہ میں اگا جاتا ہے. وہ بھی سارا باہر کے ملک ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور عوام کو تو نہیں ملتا، لیکن پھر بھی جب وہ پورے باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کی مٹھاس، اس کا فلیور، اس کی لذت الگ ہی ہوتی ہے. اس کی لذت کیوں الگ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسا اسپیسیفک پھل ہوتا ہے، جو شوگر بنا کے ایک طریقے سے سامنے آتا ہے. کوئٹہ کے درخت اگر آپ دیکھیں تو یہ گرین کلر کے ہوتے ہیں، سیب کے اسپیشلی. اسی طرح سے لمبے ہوتے ہیں، قد ان کا کافی لمبا ہوتا ہے اور ہائٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ان کے اندر کیا نام ہے، ہر قسم کا میٹھا پانی، مطلب کہ میٹھا پانی، نوڑک کی طرف بہت زیادہ پانی کی لہریں بہری ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے اور وہ میٹھا پانی بھی لے رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ صاف ستھرا پانی بھی ان کو مل رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں کے پھل بہت زیادہ فیمس ہیں. سو کلاس ہم ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. پریکٹیکل ورک: comparison of transpiration from two surfaces of leaf Colbert paper. The lower surface of the leaf has more stomata than the upper surface, so more water transcribes from the lower surface than the upper surface. This can be demonstrated by the Colbert chloride method. In this method, the amount of transpiration of water is estimated by the change in color of the Colbert paper. Colbert chloride paper. When dried Colbert chloride paper is exposed to humid air or moisture, will gradually change its color from blue to pink. The normal color of dry anhydrous Colbert chloride paper is blue. The Colbert chloride paper can be prepared by treating filter paper disc with 3% slightly acidic solution of Colbert chloride paper. After the treatment, filter paper discs are thoroughly dried. Or in order to perform this experiment, take 2 equal sized discs of blue Colbert chloride papers. Place one disc on the upper and on the lower surface of the leaf of a potted plant. You will see after a few minutes the Colbert chloride paper start changing color from blue to pink. You will note that the paper fixed the upper surface of the leaf much longer time to turn pink from blue than that of the paper on the lower surface of the leaf. The rate of change of color indicates the rate of transpiration, which is much higher from lower surface than from the upper surface. This is because of the presence of stomata on the lower surface.
اوکے اوکے اوکے. اس کے اندر آپ اگر ریڈنگ کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کے اندر کافی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی آپ کو اس کی اپریٹس بتا دیتی ہوں. اوکے کلاس، آپ کو اپریٹس بتاؤں گی. اپریٹس ہم کس کو کہتے ہیں؟ اپریٹس ہم لوگ ایکچولی کہتے ہیں ایسی چیزیں جو آپ کو ایکسپیریمنٹ میں کام آئیں، ان کو کہتے ہیں اپریٹس. ساری ٹولز، ساری ٹیسٹ ٹیوبز وغیرہ سب کچھ اپریٹس ہی کہلاتی ہیں. اوکے فائن. اپریٹس کی ضرورت ہے آپ کو اس میں اپریٹس کی ضرورت اس لیے آپ مائکروسکوپ سلائڈز لے لیجئے، کولبٹ پیپر، کلورائڈ پیپر لے لیں، اور الاسٹک بینڈ لے لیں. الاسٹک بینڈ اس لیے تاکہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے کام آئے. ایک چیز کلاس یاد رکھیں کہ آپ اس ٹائم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ کو اپنی 100% چیزیں چاہیے. ایک چیز اس بک میں حوالے سے دی ہوئی ہے کہ بلوچستان ٹیکسٹ بک ہے یہ، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ ایک چیز بہت ایکوریٹلی دی ہوئی. فار ایگزامپل آپ کسی انگور کا پتا لے رہے ہیں، یا آپ کے علاقے میں جو بھی پتا نظر آتا ہے آپ کو وہی لے لیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ فریش ہو. فریش کیسے؟ تازہ پتا لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ سڑا ہوا ہو یا آپ نے اس کو بہت بے احتیاطی سے استعمال کیا ہو، مطلب کہ احتیاط سے استعمال نہ کیا ہو، یا پہلے سے نیچے زمین پہ پڑا ہو اور آپ اٹھا کے لے لیں. نو، ایسا پتا بالکل بھی نہیں چاہیے. اس ٹائم آپ کو بہت پرفیکٹ پتا چاہیے، اور وہ پتا آپ کو کام آئے گا ایکسپیریمنٹ میں. کولبٹ پیپر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ کولبٹ پیپر ہوتا کیا ہے. کولبٹ پیپر ایک طرح کا کاغذ ہے، ایک طرح کا کاغذ ہے جو استعمال ہوتا ہے ایک بہت عجیب سے کام کے لیے. وہ ہے ٹیسٹنگ کے لیے. اکثر کولبٹ پیپر سے ہم پی ایچ معلوم کر رہے ہوتے ہیں. کیمسٹری میں پی ایچ کے بعد تیزابیت معلوم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کچھ اور ہی معلوم کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ریٹ آف ٹرانسپائریشن معلوم کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اسٹومیٹا کی لوکیشن معلوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخری والا پیراگراف میں دوبارہ پڑھوں گی. یو ول نوٹ دیٹ دا پیپر فکسڈ آن دا اپر سرفیس آف دا لیف much longer time to turn pink from blue. Then the paper on the lower side of the leaf, the rate of change of color indicates the rate of transpiration much higher from the lower surface than the upper surface because the presence of stomata. اوکے، کولبٹ پیپر آتا کس طریقے سے ہے؟ آپ کو کولبٹ پیپر ملے گا ہی بلو کلر میں. ٹھیک ہے، وہ بلو سے پنک میں چینج ہو جاتا ہے، یا پنک سے بلو میں چینج ہو جاتا ہے. کلر چینج کرے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو کوئی اشارہ دے رہا ہے یا آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. سو کلاس، ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں جو آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں وہ ہے ریٹ آف ٹرانسپائریشن کے بارے میں. ایک پتا لے لیا آپ لوگوں نے. پتا لینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے کولبٹ پیپر رکھ دیا. کولبٹ پیپر کو فکس کرنے کے لیے ان لوگوں نے مائکروسکوپ سلائڈز لی ہیں. مائکروسکوپ سلائڈز میں درمیان خالی ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر وہ سلائڈز اس کے اندر اسپیسیمن نہ ہو. فار ایگزامپل، اگر آپ میرا سیل یا ایک ہیومن سیل ڈائگنوز کر رہے ہیں تو آپ نے میرا بلڈ سیل سیمپل لیے، پھر اس کے بعد اس کو مائکروسکوپ پہ رکھا. مائکروسکوپ ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک چیز کو گہرائی سے، قریب سے، چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو یاد رکھیے مائکروسکوپ یہ ہوتا ہے. سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس ٹائم ڈیل کر رہے ہیں ٹرانسپائریشن کے ساتھ. ٹرانسپائریشن ہوتی کیا ہے؟ پھر سے بتاتی ہوں. ریموول آف واٹر. پتا لیا، پتے کے اوپر کولبٹ پیپر رکھا. جب آپ نے پتے کی 2 سطحیں ہوتی ہے، ایک پیچھے جب کی طرف اور ایک سیدھی طرف. جب آپ اس طرف الٹی طرف پتا رکھیں گے نا، جب آپ الٹی طرف پتے کے اوپر
कॉलबेट पेपर रख देंगे, मतलब उल्टा किया और पत्ते के ऊपर रख दिया कॉलबेट पेपर, तो आपने देखा कि कलर फौरन चेंज, ब्लू से पिंक हो जाता है, मतलब 5 से 6 मिनट लगाएगा, या 5 से 6 नहीं तो 2 से 3 मिनट लगाएगा। आप 5 मिनट तक वेट करें, कलर अच्छा वाला पिंक, डार्क कलर का पिंक आ जाएगा आपके सामने। वजह ये है कि पिंक कलर यूं जल्दी आएगा क्योंकि ये बता रहा है कि हाँ ट्रांसपायरेशन हो रही है। और एक और फैक्ट बताती हूँ, अगर आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो वो पिंक से ब्लू कन्वर्ट होगा। पिंक से ब्लू भी यही बता रहा है कि ट्रांसपायरेशन ही हो रही है, लेकिन पिंक से ब्लू देखें एक इशारा दे रहा है। अगर आप पिंक से ब्लू अगर उल्टी की तरफ पिंक वाला हिस्सा रखते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर आप सीधी तरफ पिंक हिस्सा रखते हैं तो वो ब्लू होगा, या ब्लू हिस्सा रखते हैं तो पिंक होगा। ब्लू और पिंक में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको सिर्फ एक इशारा देने के लिए कि हाँ इसमें ट्रांसपायरेशन है। तो पिंक ब्लू में कभी कंफ्यूज ना हो, जब आप पीछे रखेंगे तो फौरन से हो जाएगा एज कम्पेयर टू आगे रखेंगे। यानी कि अगर सीधे लीफ पे आप रखें जहाँ पे वेन्स आराम से नज़र आ रही होती हैं, या पीछे वाली तरफ अक्सर खुदरी होती है और आगे वाली तरफ सॉफ्ट और फ्लफी होती है, मतलब कि स्ट्रेट साफ सुथरी अच्छे से स्किन जैसे कि टच करता है इंसान तो अच्छी लग रही होती है। तो आपने इसके अंदर कॉलवेट पेपर रख दिया, क्लोराइड पेपर, और फिर आपका जब कलर चेंज हो गया तो आप समझ जाएं कि ट्रांसपायरेशन हो रही है। तो ऊपर की तरफ भी ट्रांसपायरेशन हो रही है, नीचे की तरफ भी ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर हमने इस पहली बार में नीचे की तरफ रखा तो 2-3 मिनट या 5 मिनट में आपको रिजल्ट मिल गया आसानी से। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप उल्टा सीधा रखेंगे तो आप 10 से 15 या 20 मिनट लगेंगे आराम से इसका कलर चेंज होने में। वजह क्या है? वजह आपको पता करनी होगी। वजह ये है, ये नीचे की लोकेशन में पत्ते के नीचे की तरफ स्टोमेटा मौजूद होता है। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा अभी दोबारा रिपीट भी करवाया। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, खुलता है, बंद होता है ताकि सांस ले सके। दूसरा, ट्रांसपायरेशन में 92% काम स्टोमेटा का भी ही होता है, और ट्रांसपायरेशन ही डायग्नोस करें तो नीचे की तरफ अगर स्टोमेटा मौजूद है, एक हर दरख्त के पत्ते की उल्टी तरफ स्टोमेटा मौजूद होता है, तो स्टोमेटा आपको ये बात प्रूफ कर रहा है, इजीली प्रूफ कर रहा है कि हाँ इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है और ट्रांसपायरेशन हो रही है। और ये प्रूफ हो गया है कि स्टोमेटा पत्ते के नीचे की तरफ मौजूद होता है। और ये सब प्रूफ करने में किस चीज़ ने मदद की है? आपको आपके कॉलवेट पेपर ने। क्लास बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक पत्ता लिया, उसके बाद कॉलवेट पेपर रखा। कॉलवेट पेपर ब्लू से पिंक चेंज हो जाता है। अगर आपने ऊपर सतह पे रखा तो वो ब्लू से पिंक लेट चेंज होगा, लेकिन अगर आपने नीचे की सतह पे रखा तो वो लेट चेंज होगा। नीचे की सतह पे रखा तो जल्दी चेंज होगा, और अगर ऊपर की सतह पे रखा तो वो लेट चेंज होगा। होप सो आपको ये क्लियर हो। और इसके अलावा मैं अपने आने वाले लेक्चर में आपको पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक लंबा सा लेक्चर दूंगी। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।